أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ہیں اور درسگاہ امام کی اس چھٹی مجلس میں ہمارا عنوان دین شناسی، دین کی معرفت اور دین کی شناخت. دین شناسی کیسے حاصل کریں ہم؟ دین شناسی کی کیوں ضرورت ہے؟ دین کی حیثیت کیا ہے؟ دین کی حیثیت ہمارے لیے بنیادی طور پر ہے، مرکزی ہے، یا ہمارے نزدیک ثانوی اس کی حیثیت ہے، ٹیمپریری ہے اور عارضی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کی اہمیت، اشرفیت، افضلیت اور دین کے اوج کو بتا دیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. تم اپنے سارے وجود کے ساتھ، اپنی ساری ہستی کے ساتھ، تمام تر سراپا وجود تمہارا دین کی طرف آ جائے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنا رخ موڑ لو دین کی طرف، پورے طریقے سے تم دین کی طرف گامزن ہو جاؤ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ جس میں دین حنیف، کہ جس میں توحید پرستی ہے، جس میں یکتا پرستی ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کج روی نہیں، کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انحراف نہیں ہے، بلکہ ایسا رستہ ہے کہ جو سیدھا ہے. سیدھے رستے پر چلنے کے لیے آپ کو ڈر چاہیے کہ دین کو دیکھیں، کہاں سے دیکھیں، دین کو حاصل کریں تو کہاں سے کریں، دین کہاں سے ہمیں ملے گا. دین کی بنیادوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے استوار کر دیا ہے، در عصمت کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے. دین ہم نے وہاں سے لینا ہے جو در عصمت ہے، دین ہم نے وہاں سے لینا ہے جو نبوت کا گھر ہے، دین ہم نے وہاں سے لینا ہے کہ جو رسالت کا گھر ہے، دین ہم نے وہاں سے لینا ہے جو ولایت کا گھر ہے، جن کی ساری زندگی
کا جو سلسلہ ہے اس دین مقدس اسلام کی ارتقاء کے لیے، تکامل کے لیے، کمال کے لیے، اس کے اوج کے لیے، اس کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ نہیں، دین کے سامنے کسی چیز کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دین کو اون سے لینا ہے، ہمیں دین کو ہر ایک سے نہیں لینا ہے، دین کوئی شہنشاہیت سے نہیں لیا جا سکتا ہے، امپریلزم سے جو ہے نا وہ دین سے آپ کو نہیں ملے گا، اس وجہ سے کہ وہاں پہ سیکریفائس نہیں ہے، وہاں پہ قربانی نہیں ہے، وہاں پہ ایثار نہیں ہے، وہاں پہ جذبہ نہیں ہے۔ دین کو آپ نے ان سے حاصل نہیں کرنا ہے کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے منطقی ہیں، بڑے بڑے تحقیق کرنے والے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی ریسرچ ناقص ہے۔ دین کو ہم نے وہاں پہ لینا ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقص ہے ہی نہیں، بلکہ کمال ہی کمال ہے، اور وہ کمال آپ کو ملے گا در خدا سے، در مصطفیٰ سے، در مرتضیٰ سے، در مجتبی سے آپ کو ملے گا، اس وجہ سے کہ دین کا حقیقی رستہ وہ ہے۔ دین کو صاحبان دین سے لینا ہے، اصل دین سے دینا ہے۔ شجرہ دین کیا ہے؟ شجرہ دین پیغمبر اسلام کی ذات ہے، اور اسی وجہ سے ہے کہ اساس الدین، جو دین کی بنیادوں کو اگر دیکھنا چاہتا ہے، اساس الدین کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اساس الدین حبنا، یعنی کیا ہے؟ دین کی بنیادیں ہم سے استوار ہوتی ہیں، ہماری محبت کے ساتھ پیوست ہے، یعنی حبنا، اس وجہ سے کہ محبت کیا کرتی ہے؟ لو اینڈ افیکشن۔ حبنا یعنی ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ دین استوار ہوتا ہے۔ اساس الدین وہی ہے، اساس الدین اہل بیت ہیں، ان کی محبت ہے، چونکہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے اس کے سلیقوں کی طرف انسان جاتا ہے، اس کے طریقوں کی طرف جانتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی طرف جاتا ہے، ان کے قول و فعل کی طرف جاتا ہے، اور یہ منزل کیا ہے؟ حبنا بار بار کیوں کہا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ محبت اہل بیت محبت خدا سے جدا نہیں، محبت اہل بیت محبت رسول خدا سے جدا نہیں ہے۔ ان کی محبت سے انسان دین کی طرف بڑھتا ہے، ان کی محبت سے انسان قرآن کی طرف بڑھتا ہے، ان کی محبت سے انسان شریعت کی طرف بڑھتا ہے۔ اساس الدین فرمائے گئے کہ دین کی بنیادیں ہماری محبت کے ساتھ استوار ہوا کرتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، اور ان کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کے گناہ مٹ جایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری محبت سے کیا ہے؟ جس طرح موسم یہ جو خزاں ہے اس میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح جب محبت اہل بیت میں انسان داخل ہوتا ہے سارے گناہ اس کے جھڑ جایا کرتے ہیں، سارے گناہ اس کے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت انسان کو لے جاتی ہے خدا کی طرف، مصطفیٰ کی طرف، انسان کو دین کی طرف، شریعت کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ یہ بتا دیا سب سے جو بہترین چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے انسان کو ہمیشہ جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ امام شافعی نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہ علی وہ ہے کہ جس کی محبت ڈھال ہے، ہر قسم کے گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وہ علی کے جو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم بندی علی ابن ابی طالب، میرے مولا کہیں گے جنت سے یہ تیرا ہے لے لے، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے لے لے۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ کہا امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ حدیث سمجھ نہیں آتی ہے۔ کہا کون سی حدیث سمجھ نہیں آتی ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ فرمایا اچھا وہ حدیث تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور نفاق پہ دلیل ہے۔ کہا یہ حدیث سمجھ آئی؟ کہا یہ تو سمجھ آتی ہے۔ امام نے فرمایا پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو گیا ہے، جو علی کا محب ہے وہ جنت میں جائے گا، جو بغض علی رکھنے والا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ قسیم النار والجنہ۔ امام شافعی نے کیا خوب کہا ہے کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی مصطفیٰ حقا۔ خدا کی قسم پیغمبر اسلام کے حقیقی وصی علی ابن ابی طالب،
امام الانس والجنہ کے جو جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں. اسی وجہ سے امام اسے بناؤ. فقط تمہیں اس مخلوق خدا میں انسانوں کا خیال نہیں ہونا چاہیے. امام جنوں کا بھی ہوتا ہے، امام انسانوں کا بھی ہوتا ہے، امام تمام خلائق کا امام ہوا کرتا ہے، تمام موجودات کا امام ہوا کرتا ہے. اگر تم لوگوں نے کوئی بنانا ہے، نظام خلافت کو آگے بڑھانا ہے، تو جس طرح انسانوں کے لیے اہتمام، اسی طرح جنوں کے لیے بھی اہتمام کرنا پڑے گا. شریعت مصطفیٰ فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے. پیغمبر اسلام کا نائب فقط انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی وہ نائب. اسی وجہ سے آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا امام الانس والجان. میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام. اس وجہ سے کہ جو امام جسے اللہ بنایا کرتا ہے، جسے سلطنت اللہ دیا کرتا ہے، جسے اقتدار اللہ دیا کرتا ہے، جسے ولایت اللہ دیا کرتا ہے، وہ سارے کے سارے موجودات پر وہ ولایت رکھتا ہے. اسی وجہ سے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورج سے پیچھے 40 اور سورج ہیں، اور 40 میں جو سورج ہیں، یعنی اس کے سورج سے پیچھے 40 اور سورج ہیں، اور ہر سورج کے جانے کے لیے جو ڈسٹنس ہے، جو فاصلہ ہے، 40 سال تک کے لیے ہے. اور پھر آخری جو سورج ہے وہ 40 سال جو نوری ہیں، جو لائٹ کے ہیں، اس طرح جانا. اور 40 میں جو سورج ہے اس کے پیچھے ایک مخلوق رہتی ہے کہ جن کا کھانا بھی سجدہ پروردگار، جن کا پینا بھی سجدہ پروردگار، جن کا سونا بھی سجدہ پروردگار. فرماتے انا حجت اللہ علیہم وعلیکم، میں ان پر بھی حجت خدا ہوں، تم پر بھی حجت خدا ہوں. دین وہاں سے لینا ہے ہم نے. جو حجج اللہ سبحانہ وتعالی کی حجج ہیں، پروف آف گاڈ، ایویڈنس آف گاڈ، وہاں سے لینا ہے ہم نے دین. دین ہر جگہ نہیں ملتا ہے کہ جہاں پہ بنو امیہ والے دین کی دکان لگا کے بیٹھ جائیں وہاں سے ہمیں دین ملے گا. دین نہ آپ کو بنو امیہ سے ملے گا، نہ دین آپ کو بنو عباس سے ملے گا، نہ دنیا کے کسی طاغوت سے ملے گا، نہ دنیا کے کسی سرکش سے ملے گا، نہ دنیا کے کسی باغی سے ملے گا. دین آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کو در مصطفیٰ پر آنا پڑے گا، در اہل بیت پر آنا پڑے گا. دین کی حقیقی بنیادوں کو جنہوں نے استوار کیا ہے. اساس الدین حبنا، ہماری دین کی بنیادیں جو ہیں ہماری محبت. ایک آدمی آیا امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین بڑا غریب ہوں، بڑا غریب. یہ روایت متعدد اماموں سے بھی ہے. بڑا غریب ہوں. فرمایا اتنا بڑا خزانہ تو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو غریب کہاں سے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی بڑے اپنے فقر کا اظہار کیا، بڑے کہ اپنی پاورٹی کا اظہار کیا، اپنی تنگ دستی کا اظہار کیا. ہاں یا فرزند رسول، بڑا غریب ہوں، بڑا لاچار ہوں، بڑا بے بس ہو گیا ہوں، فقر اور فاقہ ہے، بڑی پاورٹی ہے، تنگ دست ہو چکا ہوں. امام فرماتے ہیں اتنا بڑا خزانہ تو نے چھپایا ہوا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں غریب ہوں. وہ سمجھے کہ شاید میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا. اس نے پھر دوسرے انداز کے ساتھ کوشش کی، نہیں مولا اس قدر فقر ہے، اس قدر غربت ہے، بچے بھوک سے نڈال ہو گئے ہیں، افلاس اس قسم کی ہے، میں کیا بتاؤں. امام فرماتے ہیں اتنا بڑا تو نے خزانہ چھپایا ہوا ہے اور تو پھر بھی اپنے فقر کا اظہار کرتی. تیسری مرتبہ کہا. امام نے پھر متوجہ ہو کر فرمایا اگر پوری دنیا تجھے دی جائے، پوری دنیا اگر تجھے دی جائے، جو ہماری محبت تمہارے دل میں ہے، کیا اس میں تھوڑی سی مقدار بھی تم دے دو گے، بیچ دو گے؟ عرض کرنے کا مولا یہ تو میری آخرت کا ذریعہ ہے، یہ تو میرا دین ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محبت اہل بیت کو اس دنیا کے سامنے بیچ ڈالوں؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو کتنا بڑا امیر ہے، کتنا بڑا غنی ہے. محبت اہل بیت سرمایہ ہے، محبت اہل بیت ٹریجر ہے، محبت اہل بیت ذخیرہ ہے. محبت اہل بیت کیا ہے؟ دین ہے، اصل دین ہے.
یہ نہیں متوجہ کیا کہ تم نے اگر صحیح معنوں میں دین کی طرف رخ کرنا ہے اور چاہتے ہو کہ ہر قسم کے انحرافات سے اپنے آپ کو دینی لحاظ سے بچاؤ، ایمان کے لحاظ سے بچاؤ، تو تمہیں کیا ہے، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل بیت کی طرف جانا پڑے گا۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا دین کے خاطر۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی آیا دور سے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام نے پوچھا، ایک شخص ہمیشہ آ رہا ہے حج پہ، جو ہی حج پہ آتا ہے امام کی زیارت کے لیے آتا ہے، حج پہ آتا ہے امام کی زیارت کے لیے آتا ہے، نہیں آیا کافی ٹائم ہو گیا۔ اسی دیہات سے جب ایک مومن آیا امام کی زیارت کے، امام نے پوچھا کیف حالو، بتاؤ اس کے حالات کیسے ہیں؟ کہا کہ مولا بڑا آج غریب ہے، تنگ دست ہو چکا ہے، فقیر ہے، پاورٹی نے اس کو گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے غربت ہے۔ پہلے جب اس کے پاس پیسے ہوتے تھے حج پہ آتا تھا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اب اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں اس میں۔ امام نے فرمایا کہ میں نے کیف حال سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا حال کیا ہے غربت، کیف دینو، بتاؤ اس کا دین کیسا ہے، اس کا دین، اس کا ریلیجن کیسا ہے، دینی لحاظ سے وہ کس پوزیشن میں ہے، دینی لحاظ سے اس کا سٹیٹس کیا ہے، دیندار ہے؟ کہا کہ فرزند رسول، عرض کی فرزند رسول بہت دین رکھتا ہے، بہت دیندار ہے، دین میں اس نے کسی چیز کا سودا نہیں کیا، دین کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ پابند ہے، دین کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، احکام کا پابند ہے، دینی لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے، اس کے عقائد کے لحاظ سے وہ بہت اچھا ہے، فروعات کے اعتبار سے وہ بہت پابند ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، حج کا پابند تھا، کتنے حج کیا، اور اب بھی دینی لحاظ سے وہ بہت بامعرفت ہے۔ امام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، هو الغنی، وہ بہت غنی ہے، وہ فقیر کہاں سے آ گیا؟ جسے دین مل گیا وہ اس میں کہاں سے فقر آ گیا؟ فقیر یعنی بتانے کے لیے یہ ہے کہ جس طرح اگر کوئی ہماری محبت سے دور ہے تو وہ فقیر ہوا کرتا ہے، محبت اہل بیت سے دور فقیر ہوا کرتا ہے، بے چارہ ہوا کرتا ہے، بے بس ہوا کرتا ہے، لاوارث ہوا کرتا ہے۔ لیکن جس کے پاس دین ہے، محبت اہل بیت ہے، وہ کیا ہے؟ بہت سرمایہ دار ہے۔ هو الغنی، قسم اٹھا کے مولا نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، هو الغنی، وہ بہت بڑا غنی ہے، بہت بڑا بے نیاز ہے، بہت بڑا اس کے پاس سرمایہ ہے۔ دین کا سرمایہ جسے مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ دین کو کسی چیز پر سودا نہیں کرنا چاہیے، دین کو یہ نہیں ہے کہ پارٹ ٹائم اسے شمار کر دے، عارضی شمار کر دے، دین کو یہ نہیں ہے کہ ٹیمپریریلی اس کو لے لے، ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، ٹائم نہ ملے تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دین کی ویلیو نہیں ہے۔ دین کے ویلیو کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پوری توجہ کے ساتھ تمہیں دین کامل کی طرف، دین حنیف کی طرف، جس میں کسی قسم کی کوئی انحراف نہیں ہے، کج روی نہیں ہے، سر پیچی نہیں ہے، کسی قسم کی ڈیویشن نہیں ہے، صراط مستقیم کی طرف ہے، اس دین کی طرف کہ جو دین اہل بیت ہے، اس کی طرف تمہیں رہنا ہے۔ وہ تو بہت غنی ہے، بہت مال، کبھی بھی سودا نہیں کیا، ہمیشہ یہی تھی کوشش اہل بیت علیہ السلام کی کہ ان کو دین کی طرف لے کر جائیں، ان کو ایمان کی طرف لے کر جائیں۔ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والے اور ان کے فالورز اور ان کے شیعہ اور ان کے ساتھ محبتیں رکھنے والے دین سے دور ہو جائیں۔ یہ کبھی بھی ائمہ معصومین کا نہیں، پیغمبر اسلام کا کبھی نہیں تھا۔ ہمیشہ جتنی ویلیوز تھیں اور اس ویلیوز کو اگر دیکھا جائے، ریلیجیس ویلیوز کو ہمیشہ کے لیے پروموٹ کیا ہے معصومین۔ آپ اگر دیکھیں ایک شخص جو سعد ہے، بہت بڑا صحابی تھا، اس قدر پابند دین کہ نماز جماعت پیغمبر اسلام جب جاتے تھے وہ پہلے سے گھنٹے پہلے آ کر بیٹھتا تھا، نماز کے لیے آ کر انتظار کیا کرتا تھا، منتظر رہتا تھا نماز کے لیے کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے تاکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز جماعت کا قیام کیا جائے۔
یعنی یہ اس کی پہلے آ کر بیٹھتا تھا نماز جماعت کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بعض جگہ وہاں جی ابھی تک نہیں آئے جی فلاں نہیں ہو. بابا آپ نماز جماعت کے لیے انتظار میں ہیں, آپ کو اللہ ثواب دے رہا ہے چونکہ نماز جماعت کے لیے آپ آئے ہیں. نماز جماعت شروع ہونے سے گھنٹہ 2 گھنٹے وہ پہلے آ جایا کرتا تھا مسجد میں. یہ نہیں ہے کہ مسجد کے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں, مسجدیں تو اللہ کی تو اور اوپن رہا کرتی تھی. پارٹ ٹائم نہیں تھا دین. اسی طرح نہیں ہے کہ عارضی طور پر اس کو لیا جاتا یا موقت طور پر اس کو لیا جاتا. ٹائم ہے تو ٹھیک ہے, اسی ٹائم آئے اور کھولے اور اس کے بعد وہیں پہ بند. نہیں, وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی نماز پڑھنے والے گھنٹے 2 گھنٹے کھولے رکھو اس کو. جتنی انتظامیہ ان سب کا فریضہ یہی بنتا ہے کہ کم از کم جو اہل نماز آئیں وہ کم از کم آئیں اور اپنا سکون حاصل کریں, وہاں پہ آئیں تسکین حاصل کریں, نمازیں اللہ کی آباد کریں, وہاں پہ مسجدوں کو آباد کریں, مراکز کو آباد کریں, وہاں پہ کھلے رہنے چاہیے تاکہ وہاں سے لوگ آ کر استفادہ کریں, نورانیت حاصل کریں, اپنی مشکلات کو دور کریں, اپنے مصائب کو دور کرنے کے لیے وہاں پہ سہارا لیں. در سید الشہداء کا, در حسین کا, در اہل بیت کا. یہ کیا تھا صحابی, یہ سعد بن معاذ نہیں ہے, نہیں سعد بن عبادہ. یہ سعد جو صحابی ہے پہلے آ جایا کرتا تھا پیغمبر اسلام کی نماز جماعت سے پہلے آ کر تعقیبات کرتا تھا, آ کے نوافل پڑھا کرتا تھا, دعائیں کیا کرتا تھا, مناجات کیا کرتا تھا. اس قدر اس میں اہمیت تھی دین کی. لیکن ایک اس میں کمزوری تھی, جتنا زیادہ وہ دیندار تھا اتنا زیادہ وہ فقیر تھا. پھٹے پرانے کپڑے ہیں, یہ اس کی حالت ہے, گھر میں فقر ہے, گھر میں فاقہ ہے. پیغمبر اسلام پہ اس پہ بڑا رحم آتا تھا, بڑا ترس کھاتے تھے پیغمبر اسلام. اس کی حالت دیکھ کر کڑتے تھے پیغمبر اسلام. کتنا اچھا صحابی ہے, کتنا اچھا دیندار ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی غربت, اس کا فقر, اس کا فاقہ دیکھ کے پیغمبر کا دل جلتا تھا. ایک دفعہ کیا ہوا, یہ حالت جب دیکھی پیغمبر اسلام ہر دفعہ اظہار افسوس اپنے دل میں. پیغمبر اسلام بہت رحیم, بہت زیادہ رحم کرنے والے, بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اگر عظیم ترین کو رحم کرنے والی ہستی ہے اس کائنات میں تو وہ پیغمبر اسلام ہے. ہمارے والدین سے ہزاروں, ان سے بھی زیادہ, والدین سے زیادہ رحم کرنے والے, والدین سے زیادہ شفقت کرنے والے. معصومین ہمارے اسی طرح ہیں سارے, ہمارے والدین سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم سے شفقت کرتے ہیں, ہم سے پیار کرتے ہیں. اور پیغمبر اسلام کیا ہے کہ رؤوف الرحیم. یہ قرآن نے کہا ہے, اس قدر مہربان ہے, رحیم ہے اپنے ان بندوں کے اوپر. ہمیشہ نہیں برداشت کرتے کہ کسی تکلیف میں رہیں, کسی زحمت میں رہیں. پیغمبر اسلام اس کی حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. پہلے آتے تھے گھنٹے 2 گھنٹے آ کے عبادت خدا میں, اور پھر ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے اور پیغمبر سے آ کے عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کا یہ صحابی ساتھ یہ بڑا غریب ہے اور آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, اسے دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں, اسے دیکھ کر بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی حالت اظہار اس طرح کیوں ہے. یا رسول اللہ, آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی حالت کو بدل دیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ غربت امارت میں بدل جائے؟ یا رسول اللہ, آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ پریشانیاں ختم ہو کر خرسندی میں چلی جائیں, اس کی یہ بدحالی خوشحالی میں چلی جائیں, اس کی غربت امارت میں چلی جائے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا, میرا بڑا دل جلتا ہے اسے دیکھ کر. وہ کتنا اچھا ہے, دیندار ہے, نماز کے لیے آتا ہے, 2 گھنٹے پہلے آ کے نوافل پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, تعقیبات کرتا ہے. اور میں اس کی غربت کو دیکھ کر مجھے افسوس ہوتا ہے. حضرت جبریل نے کہا کہ جب آپ افسوس کرتے ہیں اللہ برداشت نہیں کر سکتے اس افسوس کو, اس غم کو اللہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ امیر ہو جائے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں وہ امیر ہو, اس کی حالت بدل جانی چاہیے. 2 درہم کہا, اللہ نے 2 درہم بھیجے ہیں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. 2 درہم آپ سعد کو دے دیں اور اس کے بعد اس کی حالت کو دیکھیں. پیغمبر اسلام نے جماعت کے بعد کہا کہ مجھے تیری حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے, اللہ تیری یہ غربت اس کو امارت میں بدلے, کوئی بزنس کرو, کچھ کام کرو. اس وجہ سے کہ بزنس میں 10 حصے جو رزق کے ہیں
10 حصے جو رزق کے ہیں 9 حصے اس رزق کے بزنس میں ہیں، انسان کے کاروبار میں ہوا کرتا ہے۔ اسلام نے پروموٹ کیا ہے، جائیں کاروبار کریں، جائیں بزنس کریں، مال چاہیے تو آپ بزنس کریں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اراد الدنیا، جسے مال چاہیے، جسے ثروت چاہیے، جسے مینز اینڈ کیپٹل چاہیے، من اراد الدنیا فلیتجر، جسے دنیا چاہیے، جسے مال چاہیے، جسے دولت چاہیے، جسے ثروت چاہیے، وہ کیا ہے؟ من اراد الدنیا فلیتجر، اسے چاہیے تجارت کرے۔ تجارت میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے، تجارت میں بزنس کرے جا کے۔ من اراد الآخرہ، جسے آخرت چاہیے، اسے چاہیے کہ فلیتزہد، اسے چاہیے کہ زہد و تقوی اختیار کرے، اسے آخرت مل جائے گی۔ مال چاہیے بزنس کرو، آخرت چاہیے زہد و تقوی اختیار کرو۔ من ارادہما، جو چاہتا ہے اسے دین بھی ملے، دنیا بھی ملے، جو چاہتا ہے کہ اسے مال بھی ملے، آخرت بھی ملے، جو چاہتا ہے کہ خیر دنیا اور آخرت کو حاصل کرے، فَلْيَتَعَلَّمْ، اسے چاہیے کہ علم دین حاصل کرے، صحیح معنوں میں، نہ مال کے لیے، مال کے لیے نہیں، لفافوں کے لیے نہیں، ثروت کے لیے نہیں، لیکن یہ وعدہ پیغمبر اسلام کا ہے۔ تم دین کی طرف آگے آ جاؤ، دینی تعلیم کو تم حاصل کرو، خدائی تعلیمات کو تم حاصل کرو، تمہیں دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ تمہیں یہ نہیں ہے کہ تم فقر کی طرف جاؤ گے، یہ غلط سوچ ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں جی یہ دین کی طرف جائیں گے تو ان کے فیوچر کا کیا مسئلہ بنے گا۔ یہ مٹیریلزم ہے، یہ مادہ پرستی ہے، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے کہ فیوچر آپ نے، وہ جب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو اس کے بعد اللہ نے اس کی پیدائش کے ساتھ اس کو رزق دیا ہے، اس کی فطرت کے ساتھ اسے جوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رازق کمپنیز نہیں ہوا کرتی، یہ وسیلہ ہے رزق کا۔ رازق وہ باس نہیں ہوا کرتا ہے، وہ وسیلہ بن رہا ہے۔ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، نہ یہ آفیسز ہوا کرتے ہیں۔ یہ لہٰذا یہ سوچنا کہ دین پڑھائیں گے، بچوں کو دین کی طرف لے کر جائیں گے، اسے عالم بنائیں گے، علم دین کی طرف جائے گا تو وہ بھوکا رہے گا؟ نہیں، آپ اچھے طریقے سے مٹیریل دیں، اس کی پروڈکشن اچھی ہو جائے گی، ایک اچھے انداز ذہین فتین کو بھیجیں اپنے مدارس کے لیے، اپنے درسگاہوں کے لیے، اپنے اس دین کے لیے۔ جتنے ذہین اور فتین افراد جائیں گے، آؤٹ سٹینڈنگ اس کا نتیجہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسوں کو بھیجیں گے جو بالکل ہر کام میں جو ہیں وہ نکمے، تو ہاں جی اس کو جو ہے درسگاہ میں بھیج دو، اس کو مدرسے میں بھیج دو، تو نتیجہ پھر ایسا ہی نکلنا ہے۔ جیسا مال پرووائڈ کیا ہے ایسی اس کی پروڈکشن بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے قسم کے افراد بھیجیں گے، ذہین بھیجیں گے، جینیس، جو جینیس قسم کے افراد ہیں انہیں بھیجیں گے، جینون افراد کو بھیجیں گے، جن کی نگاہوں میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں گے، پھر دیکھیں اس کے نتیجے جو ہیں کیا نکلتے ہیں، اس قوم کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس معاشرے کی ترقی کے لیے، اس سماج کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا انسان اسے نتائج کو حاصل کرتا ہے۔ فرمایا اگر تمہیں دنیا چاہیے تو تم تجارت کرو، اگر تمہیں آخرت چاہیے تو تم زہد و تقوی اختیار کرو۔ وَمَنْ أَرَادَهُمَا، جسے دونوں چاہیے، فَلْيَتَعَلَّمْ، علم دین حاصل کرو، اہل بیت کے علم کی طرف آگے بڑھو۔ والدین کے لیے بہت بڑا میسج پیغمبر اسلام نے چھوڑ دیا۔ تمہیں دین کی طرف آؤ گے، تمہیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی، تمہاری یہ میراث بن جائے گی، اچھی میراث ہو جائے گی۔ اس سے بڑھ کر اولاد کی صلاحیتوں کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھ کر والدین کتنا خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ تمہاری صلاحیتیں آگے بڑھیں گی، تم زندہ رہو گے، ہمیشہ تم خدا کی طرف جاؤ گے۔ فرمایا کہ اس طرح کرو تم تجارت کو۔ کہا یا رسول اللہ کیپٹل نہیں ہے، مینز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اقتصاد کیسے ہوگا کہ جب پیسہ نہیں ہے تو وہاں بزنس کیسے؟ فرمایا کہ یہ لے لو 2 درہم، یعنی سعد کو کہا، سعد کو فرمایا کہ یہ 2 درہم لے لو اور تم اس سے بزنس کرو۔ پیغمبر اسلام نے دیے وہ 2 درہم کمال کے وہ تھے، جو الہی، نورانی، قدوسی، کہ جس میں اتنی برکت آئی، اتنے جو بلیسڈ جو درہم تھے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہاں پہ سونا بن رہی۔ او ماشاءاللہ، دنوں میں ان کی کیا حالت، ٹوٹل تبدیلی ہو گئی۔ ادھر سے مال آنا شروع ہوا،
ادھر سے اس کی حالت جو اس کی سچویشن سی وہ بدلنا شروع ہو گئی. پہلے 2 گھنٹے پہلے آ کر بیٹھتا تھا, ابھی کیا 1 گھنٹہ ہو گیا پہلے آ کے بیٹھ. پھر کچھ ٹائم کے بعد ٹھیک جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا اس وقت آ کے بیٹھتا تھا. اس کے بعد کچھ ٹائم یہ ہو گیا کہ جب اقامت ہو رہی ہوتی تھی اس ٹائم آتا تھا. اس کے بعد وہ یا اللہ کہہ کے رکوع میں شامل ہوا کرتا تھا. پھر ایسا تھا ایک نماز ختم ہو گئی, دوسری نماز میں آ کر جماعت میں شامل ہوتا تھا. پھر ایسا بھی ہو گیا کہ فقط نمازیں گئیں, اب جمعے پہ آ کر نظر آتے تھے ساتھ. پھر کچھ ٹائم ایسا ہوا مال کی فراوانی, جہاں تک کہ وہ جمعہ بھی گیا لوگوں سے پوچھا کرتا تھا پیغمبر اسلام نے کیا خطبہ دیا تھا, وہ بھی گیا. پیغمبر اسلام پھر پریشان ہو گئے. جس طرح پہلے اس کی غربت سے پریشان تھے, اب اس کی امارت سے پریشان تھے کہ یہ تو کیا ہے, بدبختی کی طرف جا رہا ہے. میں پریشان تھا اس کی غربت کو دیکھ کر, اس کے بچوں کو دیکھ کر, اس کے فقر کو دیکھ کر, اس کی اس حالت کو دیکھ کر کہ اتنا دیندار ہے لیکن اس کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. ابھی اس کی امارت اتنی, اور پیغمبر اسلام نے اسے بلایا ساتھ. وہ کہاں کہ نماز جماعت, وہ جمعہ کے خطبات, تم تو بڑے اچھے دن. کہا یا رسول اللہ بڑی آج کل میٹنگز ہوتی ہیں, بزنس ہوتا ہے, کافی پھیل چکا ہے بزنس, اب مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے لیکن دین کے لیے کوئی ٹائم نہیں. یا رسول اللہ بزنس بہت بڑھ گیا ہے. کبھی کبھی میٹنگ جو ہے نا وہ ٹھیک نماز کے ٹائم شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر دیکھیں نا یہ سارا سلسلہ جو ہے آپ کی دعاؤں سے کافی چل گیا ہے. ابھی تو کیا کریں, مسائل بڑے بڑھ گئے ہیں اور بڑے اس طرح پھیل چکا ہے یہ سلسلہ. پیغمبر اسلام پریشان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان. کہ آخر کیا وجہ ہو گئی ہے, اس کو پیسہ آتا گیا, اس کا دین چلا گیا. دیکھیں یہاں پہ پرائرٹیز کس کو دی جا رہی ہے. پرائرٹی مال کو نہیں دی جا رہی ہے, پرائرٹی دین کو دی جا رہی ہے. اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک اتنا بزرگ صحابی فکر میں تھا تو پیغمبر پریشان تھے, اس کے لیے آرزو کی پیغمبر نے, اس کے لیے دعا کی پیغمبر اسلام نے, اسے 2 درہم پیغمبر اسلام نے دیے جس سے اس نے بزنس کیا. لیکن پھر کیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ دین سے جا رہا ہے یہ شخص. پریشان ہوئے پھر پیغمبر. اس پریشانی کی حالت میں پھر حضرت جبریل آئے, اور حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی پریشانی اللہ کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. آپ بہت صدمے میں ہیں, آپ بہت دکھ میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ سعد کہا کہ میں سعد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. اسے مال آگے اس کا دین جاتا رہا ہے. اس کا پہلے وہ جماعت میں آتا تھا, نماز میں آتا تھا, جمعے پہ آتا تھا, خطبات کی طرف آتا تھا, دیندار تھا کافی, غربت تو تھی, دیندار تھا بہت. کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں, آپ کوئی 2 درہم جو آپ نے دیے تو 2 درہم واپس لے لو, واپس لے لو. پھر دیکھیں آپ پیغمبر اسلام گئے اس کی اسی آفس میں, اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کافی بزنس چل گیا ہے, ابھی تو کافی بڑا بزنس ہو گیا ہے تمہارا. اب میں نے جو 2 درہم دیے تھے وہ مجھے واپس کر دو. کہا 2 درہم کے بجائے نہیں, فرمایا نہیں, مجھے وہ 2 درہم دے دو جو میں نے تمہیں دیے تھے, وہ 2 درہم دے دو, بس وہی کافی ہیں میرے لیے. بس جو 2 درہم واپس لینے تھے, اب وہ ساری واپسی شروع ہو گئی. گنتی جو جا رہی تھی, بڑھ رہی تھی, اب کیا ہے کہ وہ جو 0 آگے بڑھ رہے تھے دائنی طرف, اب وہ 0 بائیں طرف بڑھنے شروع ہو گئے. کیا ہوا, کچھ دن ہی گزرے تھے, کچھ مہینوں کے بعد سارے کا سارا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا. یعنی کیا ہے, مطلب یہ ہے بتانے کے لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ دین کی خاطر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے. دینداری کو ہمیشہ سیکھو. دنیا کی طرف ٹھیک ہے, دنیا بہت ضروری ہے, دنیا بہت چاہیے, لیکن یہ دنیا کیسی ہونی چاہیے, تابع ہونی چاہیے. جس طرح کل کی آپ نے اس سیشن میں سنا ہے, کل کی مجلس میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا فرمان, ان جعلت دینک لدنیاک حلقت دینک ودنیاک. اگر تم اپنے دین کو
اس دنیا کے لیے استعمال کرو گے تو تمہیں نہ دین ملے گا نہ دنیا ملے گی، لیکن اگر تابع بنا کر رکھو گے اس دنیا کو دین کا تو تم کیا ہے، احرزت دینک و دنیاک، تم نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی ہے، اپنی دنیا کی بھی حفاظت کر لی ہے۔ اور یہ اہل بیت نے یہ درس دیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، دین اتنا عزیز ہے، دین اتنا سر بلند ہے کہ دین کے سامنے کسی چیز کو بھی جو بھی چیز عزیز ترین اگر چیز ہے تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کربلا والوں نے یہی پیغام دیا ہے، یہی میسج دیا ہے کہ دین اتنا سر بلند ہے، دین اتنا عزیز ہے، دین اتنا سرفراز ہے، دین کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر بار چھوڑا جا سکتا ہے، بچوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، سب چیزیں دین پر قربان، دین پر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز پر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے وہی اہمیت اس دین کے سلسلے میں، اتنا دین کے بارے میں یہ کربلا میں ایسے ایسے دیندار ہیں، ایسے ایسے دیندار دین کی اس اہمیت پر ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی بعض کو امام علیہ السلام خود بلاتے ہیں، اور اتنے دین کے بارے میں ان کی اہمیت ہے کہ امام انہیں فقیہ تک کہتے ہیں۔ فقیہ جسے جو نگاہ امام میں فقیہ ہو، نگاہ امامت میں جو فقیہ ہو اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ جب بی بی نے کہا، ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا، بھائی سارے آ رہے ہیں بھیا، سب آ رہے ہیں، کیا آپ کو بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ آیا ہے کیا؟ سارے خون کے پیاسے۔ تو عرض کی کہ آپ کو ایک بچپنے کا ساتھی صحابی حبیب ابن مظاہر، انہیں آپ بلا لیجیے۔ آپ دیکھیں ایک طرف امام بھیج رہے ہیں، ایک طرف امام بلا رہے ہیں، یہ رجل فقیہ ہے، اتنا دین کی فقہہ فی الدین۔ اللہ جسے سر بلند رکھتا ہے، اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے، من اراد اللہ بخیر عبدا فقہہ فی الدین، اسے فقیہ بناتا ہے دین کے سلسلے۔ جب جناب ثانیہ زہرا نے یہ کہا نا تو امام نے خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ امام نے خط کی ابتدا کی کہ من الحسین، حسین زہرا کے بیٹے کی طرف سے خط ہے، اور رجل فقیہ، ایک فقیہ کی طرف خط لکھا جا رہا ہے۔ قاصد کو دیا، رستہ بہت مشکل سے طے کرتا کرتا ایک دفعہ دق الباب کیا، کہا کون؟ حبیب نے دروازہ کھولا، دیکھا میں حسین کا قاصد ہوں۔ کہا کیا ہے؟ خط کو دیکھا، ایک دفعہ آنکھیں برسات بن گئی۔ جب اہلیہ نے پوچھا، زوجہ نے پوچھا کیا وجہ، کس کا خط ہے؟ کہا یہ خط میرے آقا اور مولا امام حسین کا خط ہے۔ کہا اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا اس میں یہ لکھا ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا تجھے اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے، اور یہ کہا ہے اے حبیب تجھے پتہ تو ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں اب نرغہ اعداء میں گھر گیا ہوں، میرے ساتھ بہنیں بھی ہیں، میرے ساتھ پردہ دار بھی ہیں، میرے ساتھ خواتین بھی ہیں، میرے ساتھ رسول زادیاں بھی ہیں، میرے ساتھ بطول زادیاں بھی ہیں، آ سکو جلدی، العجل، جلدی پہنچو میری نصرت کے لیے۔ حبیب نے جب یہ پڑھا، کہا کہ بیوی نے کہا کہ کیا بجائے پھر تعامل کی چیز کا، کہا میں چلا جاؤں گا تو بیوی ہو جائے، بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ جلال آیا خاتون کو کہ جو عصمت و طہارت کے ساتھ محبت کرنے والی خاتون، کہا آپ کو فرزند زہرا بلا رہا ہے، آپ اتنے تحمل کر رہے ہیں، پھر اپنی تلوار مجھے دے میں خود جاؤں۔
کہا کنیز خدا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے فرزند زہرا مجھے بلائے اور میں وہاں نہ جاؤں؟ اپنے غلام کو جون کو کہا کہ آپ چلیں گھوڑے کو باہر شہر سے باہر لے جائیں۔ ایک دفعہ جب گھوڑے کو باہر لے گئے، تھوڑی دیر ہوئی تو دیکھا جون غلام ہے، گھوڑے سے خطاب کر رہا ہے، اگر میرا آقا نہ پہنچا میں خود تجھ پہ سوار ہو کر اپنے آقا اور مولا سید الشہداء امام حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں یہ کلمات سننے تھے حضرت حبیب ابن مظاہر بہت خوش ہوئے، غلام کو بھی ساتھ لیا۔ ایک دفعہ جب میدان کربلا میں دیکھا ایک غبار بلند ہوا، دیکھا کون آ رہا ہے، میرے آقا نے ایک علم بچا کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا حبیب ابن مظاہر کے لیے کتنے خوش قسمت ہیں حبیب کہ جن کے لیے آقا نے ایک پرچم بھی بچا کے رکھا ہوا تھا۔ جب غبار اٹھا امام نے فرمایا جاؤ استقبال کرو میرے عزیز کا، میرے مہمان کا، میرے صحابی کا، میرے بچپنے کے ساتھی کا، جاؤ استقبال کرو۔ علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، اون محمد آگے بڑھتے ہیں، شہزادہ قاسم آگے بڑھتے ہیں، عباس علمدار آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب شور دیکھا ایسے میں بی بی نے پوچھا کن سے؟ حضرت فضا سے پوچھا اماں کیا خبر ہے، کیا شور ہو رہا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کے بچپنے کا ساتھی حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بی بی نے سنا خوش ہو کر کہا جاؤ حبیب کو کہہ دو ساری زہرا تجھے سلام کہتی ہے۔ ہائے جب حبیب کو یہ بتایا گیا کہ ایک دفعہ سر پیٹا، کیا یہ عالم غربت آ گیا ہے کہ زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہتی ہے؟ ہاں حبیب تیری شان کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حبیب نے جب اجازت طلب کی اور جب گھوڑے سے گرے تھے تو کہتے ہیں یہ دو جملے عجب ملتے ہیں، ایک حضرت عباس کے لیے ملتا ہے، ایک حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے ملتا ہے۔ کان الانکسار علی وجہ الحسین، کہ حسین کے چہرے اقدس پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے۔ ہاں حبیب کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں رکھ کر بین کیا اور وہ بین یہ تھا، نوحہ یہ تھا، اے حبیب تیرا کیا کہنا کہ تو ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے خالصین مخلصین ساجدین اور عابدین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری یہ عزا، پروردگار یہ تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت سلامتی شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے سسٹر معصومہ ڈاکٹر سی ایس اختر رضا کی اہلیہ مرحومہ اور ان کے جتنے عزیز و اقارب ہیں، موسیٰ رضا اور دوسرے جتنے عزیز ان کے مرحوم ہو چکے ہیں، پروردگار تو نے جوار رحمت، جوار عصمت، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار نے آفات بلیات سے محفوظ فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی عزادار سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، پروردگار تو ان کی حفاظت فرما، انہیں سپاہ یزید سے محفوظ فرما، سپاہ یزید کو نیست و نابود فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے مولا اور آقا وارث غم وارث عزا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اپنے امام کے ناصرین مجاہدین مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ